جی ہر دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، پاکستان کے اندر جب بھی امن ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے بہت زیادہ کوئی دہشت گرد جماعتوں کو نکیل ڈالی ہوئی ہے، اور جب بھی کوئی دہشت گردی کے حملے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ او ہو اچھا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اور کیونکہ اس وقت پاکستان کا پولیٹیکل انوائرمنٹ زیادہ پولیٹیکل ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دو بڑے سیریس واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جن کا پاکستان کے بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک تو پی اے ایف پاکستان ایئر فورس کی جو میاں والی ایئر بیس ہے اس پہ حملہ ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 9 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور آرمی نے یہ فل جو دہشت گرد کا حملہ تھا اس کو ختم کر دیا، مطلب جسے وہ کہتے ہیں نا وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ جبکہ بلوچستان کے اندر 17 فوجی جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کے شہید ہو گئے ہیں۔ ایک طرف وہ ہمارے ایئر فورس پہ حملے کر رہے ہیں، بھارت جو ہے وہ ہر روز اپنی ایئر فورس کی تعداد اور اس کی طاقت بڑھانے کے لیے فرانس سے اور دنیا سے جو ہے وہ اسلحہ خرید رہا ہے، کہیں سے وہ رافیل خرید رہا ہے، کہیں سے وہ کچھ خرید رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی دہشت گردوں نے پاکستان کے ایئر فورس پہ حملے کیے تھے تاکہ مجھے یاد ہے ایک PC-3 اورین ہوا کرتا تھا جو امریکہ نے پاکستان کو 2 جہاز دیے تھے جو انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے تھے انڈین اوشن ریجن میں اور عربین اوشن میں اور جہاں جہاں پہ بھی وہ اڑتا تھا، ظاہری بات ہے۔ لیکن وہ اس کو بھی پارشلی ڈیمیج ہوا تھا۔ اس وقت شاید پاکستان یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ہماری ایئر فورس اور نیوی کی انسٹالیشنز پہ حملے کر سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کیے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ وی آر امنگ یو، وی آر سٹنگ ود ان یو، ہم آپ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو اس میں چیزیں تین ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ کس نے کیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، تیسرا یہ ہے کہ ہم کدھر ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ جس نے بھی کیا ہے، جس میں پرائمریلی ہمیں ظاہری بات ہے جب آپ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، فار ایگزامپل ایئر فورس پہ حملہ ہوتا ہے یا فوج پہ حملہ ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ملیٹنسی بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر الیکشن کا دور ہے۔ حکومت پاکستان جو ہے وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اینڈ دا پریزیڈنسی، انہوں نے تقریباً فیصلہ کر لیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے۔ بہت سارے دوست اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ کس کو زیادہ خطرہ ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان کے اندر اسلامی جماعتوں کو اور فوج کو کی انسٹالیشنز پہ زیادہ ہم لوگ کا خطرہ ہے۔ یہ بڑی سیریس چیز ہے۔ اور اب اسلامی جماعتوں کو اس لیے خطرہ ہے کہ جو اسلامی جماعتیں تھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ساری کی ساری اسلامی جماعتیں ساری کی ساری جو ہیں انہوں نے وہ آئیڈیالوجیکل سپلائی لائن ان گروپوں کو بند کر دی جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو تسی ساڈے استاد سو، پہلے تو تسی ساڈے جڑا نا بڑے یار سو ہوتے ہون، تسی ساڈے نال اے سارا کچھ بند کرتا ہے، ادھر آؤ تانوں اسی پوچھنے ہیں۔ سو یہ اسلامی جماعتوں کو تو اس لیے وہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ جو ریلیجس کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا، اب آپ کو ایک یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان نے ایک ڈرائیو شروع کی ہوئی ہے افغان ریفیوجیز کو جو اللیگل امیگرینٹس ہیں، لیگل نہیں اللیگل امیگرینٹس کو نکالنے کی۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو کویشچن آتا ہے امپورٹنٹ کہ ان ساری دہشت گرد جماعتوں کا جو تانا بانا ہے وہ افغانستان میں جا کے ملتا ہے، اور ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ سورسز سے ان کو ملتی ہے۔ وہ اچھا مزے کی بات ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان دہشت گرد جماعتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے۔ بہرحال ان کو فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے اور یہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گوادر پہ جو حملہ ہوا سیکیورٹی فورسز میں، جس میں 17 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں، اب وہ گاڑیوں کا قافلہ جا رہا تھا، گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ کر دیا۔ اب اس میں ہوتا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، جب بھی اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں تو جتنے لوگ حملہ کرنے آتے ہیں ان میں سے بچ کے کوئی نہیں جاتا، کیونکہ فوج اسی وقت اس علاقے کو گھیر لیتی ہے، ساری لا انفورسمنٹ کو بلا لیتی ہے۔ دہشت گرد جماعتوں کا بہت سارے دوستوں کو جن کو نہیں پتہ، میں بتاتا چلوں،
ان کا بہت درینہ اور پرانا خواب یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کے اندر کوئی ایسا علاقے پہ قبضہ کر لیا جائے جس کو ہم یہ کہیں جی یہ تو ہمارا علاقہ ہے نا جی، یہ تو پاکستان فوج کے لیے نو کو ایریا۔ وہ یہ کام پچھلے کتنے سالوں میں آج تک نہیں کر سکے، اور ان کو پتہ آئندہ بھی نہیں کر سکتے، بیکاز فوج کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بڑی ہیوی پریزنس جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ کرنا ناممکنات میں سے ایک ہے پاکستان کے اندر۔ آپ جتنے بھی 400 500 ہزار 2000 4000 10,000 بندہ بھی آ جائے تو گورنمنٹ فوج کے لیے ایئر فورس کے لیے ان کو نیوٹرلائز کرنا کوئی کام نہیں ہوتا، بیکاز یہ پروفیشنل فوج ہے، اور جو پروفیشنل فوج ہوتی ہے وہ کیونکہ بیٹل ہارڈن فوج ہے، اس نے پچھلے 15 سالوں میں بہت دہشت گرد جماعتوں سے لڑا ہے، اور انفارچونیٹلی لونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ یہ چیز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے نا، اس کے اندر اس کی حکمت عملی بدل رہی ہے، اس کا طریقہ کار بدل رہا ہے، جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے ایک افغانستان کے علاقے ہیں کنڑ اور نورستان، وہاں پہ انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اپنی جو ملیٹنٹس ہیں ان کو اکٹھا کیا، اور وہ پاکستان میں بھیجتے رہتے ہیں۔ اور لاسٹ ایئر آپ اسی سال آپ کو پتہ تھوڑا عرصہ پہلے چترال پہ ایک انہوں نے بڑا آرگنائز حملہ کیا تھا، جو کہا جاتا ہے انتہائی سنجیدہ کوشش کی تھی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی نے کہ پاکستان کا کوئی علاقہ کیپچر کر لیا جائے، اور یہ لڑائی 4 سے 5 دن آپ کو پتہ رہی تھی، اور سیکورٹی فورسز نے ظاہری بات ہے اس کو وہ کر دیا تھا، اور نہ ہی کوئی علاقے کا کنٹرول ملا، نہ ہی کوئی لوکل لوگوں کی حمایت ملی، اور نہ ہی جو لوکل کوئی عسکریت پسند گروپ تھے، کوئی ملیٹنٹ گروپ تھے، ان کی طرف سے رہے۔ یہ بہت سارے جو گروپس ہوتے ہیں یہ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو لوکل جو پشتون آبادی ہے اس کی کوئی حمایت حاصل کر سکیں، ان کو ڈرا دھمکا کے والے سے کر سکیں، حکومت کو پیچھے کریں، کیونکہ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت کو کیسے واپس بھیجنا ہے، حکومت کو کیسے بیک ٹریک کرنا ہے، ان کو کیسے واپس بھیجنا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے ایک ایشو ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو کوشش ہے ٹی ٹی پی کی، یہ کافی دیر سے وہ لگے ہوئے ہیں، گریلا حکمت عملی بھی، باغی بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور وہ ان کے جسے کہتے ہیں نا کہ القاعدہ کے وہ قریب بھی ہیں اور القاعدہ سے دور بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ابھی وہ کہتے ہیں جی ہم القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہم ان سے علیحدہ ہیں، بالکل ہم ایک لوکل آرگنائزیشن ہیں، کیونکہ اب القاعدہ ایک گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور وہ سب ظاہری باتیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے یہ کیا کر رہا ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ سو ٹی ٹی پی کو یہ ہے کہ اگر ہم اتنی بڑی گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے کہ الائنس کریں گے تو ہم فارغ ہو جائیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس نے اپنا جو ایڈمنسٹریٹو اور اپنا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر تھا اس کو بھی ری فریم کیا ہوا ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو حملے کرنے کا جو اسٹریٹجی ہے اس کو پاکستان میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک شمال میں اور جنوب میں، اور سننے میں آیا کہ انہوں نے اپنی جو ساتھ ہیں جو شیڈو منسٹریز ہیں وہ بھی اسٹیبلش کر دی ہیں، جس میں انٹیلیجنس ہے، سوئسائڈ والی ہے، ان کے جو ٹریننگ یونٹس ہیں، اور پھر ان کا جو جسے بولتے ہیں یار یہ جوڈیشری کا جو نظام ہے، ایک سنگل جو اسلامک کانسٹیٹیوشن آپ سمجھ لیں اس کا اسٹیبلش کرنے کا ادارہ، ایک ان کا پراپر ہاؤسنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور 12 صوبوں کا انہوں نے اعلان کیا ہوا۔ آپ دیکھیں وہ اپنی ایک دنیا میں رہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایک دنیا ایسی بنائی ہوئی ہے کہ آپ اس دنیا کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ افغان حکومت جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ اینڈ ڈیپ انفلوئنس ہے ان کے اوپر، اور یہ ظاہری بات ہے یہ چیزیں انہوں نے افغان حکومت سے ہی سیکھی ہیں۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے ٹی ٹی پی نے ان کو فنڈز بہت ساری جگہوں سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی پاکستان کی ہوسٹائل ایجنسیز ہیں، ہوسٹائل گروپس ہیں، ہوسٹائل کنٹریز ہیں، وہ سارے ان کو فنڈ دیتے ہیں، اور ان کو ظاہری بات ہے فنڈ دینا ان کو سوٹ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ چیپ وار لڑی جا رہی ہے نا، سستی وار ہے، نہ کوئی اپنا بندہ کسی ہوسٹائل ملک دا مردا پیا، نہ کچھ اور ہو رہا ہے، تو پیسے بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے یار دو ان کو کوئی دے دو، ایک $5 لاکھ دے دو، $10 لاکھ دے دو، $20 لاکھ، $1 ملین $2 ملین میں
وہ کام کیا جا سکتا، کرایا جا سکتا ہے جو پاکستان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو ان کو تو بڑی موجیں لگی ہوئی ہیں ٹی ٹی پی کی بھی، اور وہ گروپ جو پاکستان کو، وہ ہاسٹائل ایجنسیز اور وہ ہاسٹائل ایکٹرز جو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ بتایا جائے کہ یہ ایک روگ اسٹیٹ ہے. اور ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی پاکستان نے ماضی دے وچ دوسرے ملکوں یہ چیزیں کرانے کی کوشش کی، آج ہم بھی کرا رہے ہیں. خیر اینی ہو یہ ایک اور بحث ہے، لیکن ہماری جو کیپیسٹی ہے، کویسچن یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس حملے کو اپنے بندے شہید کرا کے تو پش بیک کیا. کویسچن یہ ہے کہ یہ ہونے ہم نے کیسے دیے، اور ہم ٹی ٹی پی کو پورا ہاتھ کیوں نہیں ڈال سکے. اب افغان یہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کا پنجابی طالبان کے ساتھ بھی امپورٹنٹ گٹھ جوڑ ہے، ٹھیک ہے. اور سننے میں یہ آتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ یہ جو کشمیر کے ریلیٹڈ گروپس ہیں یا جو شیعہ مخالف گروپس ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں. جسے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو ریکروٹمنٹ ہے پنجاب تک لے کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے بڑے جسے کہتے ہیں نا امپورٹنٹ ٹارگٹس کو چوز کرتی ہے. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر جو بھی ہے، لیکن ٹی ٹی پی ایک پشتون گروپ کے طور پر جانی جاتی ہے، پشتون ملیٹنٹ گروپ کے طور پر، ناٹ پشتون گروپ، پشتون ملیٹنٹ گروپ کے طور پر جانی جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جو بلوچستان کے جو پشتون گروپس ایریاز ہیں وہاں پہ بھی اپنا اثر و رسوخ کو بڑھایا ہوا ہے، اور وہاں پہ کئی ہائی پروفائل ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے اندر 40 سے زیادہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ مرج ہو چکے ہیں. اور انہوں نے سب نے جو ہے مفتی نور ولی محسود جو ہیں ان سے وفاداری کا حلف اٹھایا. اور کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے اس گروپ کی جو آپریشنل اینڈ آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے، اور اس وقت جو ہے 10,000-12,000 بندہ ان کے پاس موجود ہے. 10-12,000 اس کے قریب بندہ ان کے پاس موجود ہے. تو 10-12,000 بندہ بڑا بندہ ہوتا ہے یار کسی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے، معاملات کو خراب کرنے کے لیے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو واپس بھیجنا ہے. تو بیسیکلی ان ادر ورڈز میں اگر یہ کہوں کہ افغان جو حکومت ہے انہوں نے چھوٹا سا وہ کہتے ہیں نا اشارہ کر دیا اور ان گروپوں کو ذرا یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اللیگل افغان مائیگرنٹس کو بھیجنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا انگیج کریں ان کو. تو اشارہ ہو جاتے انہوں نے اپنا کام شروع کرتا. تو یہ اگر آپ یہ کہیں کہ افغان حکومت، دیکھیں میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ جو افغانستان ہے یہ پاکستان سے ڈیل نہیں ہونا، ایک بات. دوسرا، افغانستان ہمیشہ اینٹی پاکستان جو گروپ ہے اس گروپ میں جائے گا، یہ بات بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے. اور افغانستان کو آپ کو ملیٹریلی ٹھیک کرنا پڑے گا، سوشلی ٹھیک کرنا پڑے گا. ان کو ذرا ٹکاواں قسم کا سیٹ اپ ہونا چاہیے، بارڈر بند ہونے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا اور پاکستان کا بارڈر بند ہے نا تو افغانستان کہڑے سرحد کے پر لگے ایک کیڑی شہر ہے جڑی کھلی رہے یار. کیا جو پنجاب اور ادھر لوگوں میں سندھ میں جو لوگ بارڈر میں رہتے ہیں کیا انہیں لوگوں کے رشتہ دار نہیں آئے انڈیا چ؟ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی کوئی لینی دینی نہیں تھی. جو ہم نے افغانستان سے بارڈر کھولے ہوئے ہیں کس چکر میں کھولے ہوئے بارڈر؟ یہ مسلمان ہیں، ایک آدھے مسلمان ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں کو مرواتے ہیں دہشت گرد حملوں میں اور کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں. کٹہرے سادے مسلمان ہیں. یہ کوئی اسلامی اور کچھ بھی مسلمانی کچھ بھی نہیں ہے. اگر انڈیا کے ساتھ بارڈر بند ہو سکتا ہے نا جی تو افغانستان کے ساتھ کریں. وہ لینڈ لاک ہے تو لینڈ لاک ہے یار، ایسا کو ٹھیکہ لیا لوگوں کے لینڈ لاک کھولن دا، لینڈ نو کھولن دا، ٹھیک ہے. بند کریں اس بارڈر کو، ان کو بھی گھر بھیجیں اور بند کر دیو ٹریڈ. تسی اگے جدو انڈیا نہ بند کیتی ہے ایران نہ تسی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی. تے چین نال چلو تھوڑی بہت ہو رہی ہے، افغانستان سے بھی بند کر دیں. انڈیا ایڈا وسدا ملک ہے، اکانومی، ترقی، ٹریڈ، بزنس، یوتھ، سستیاں سانو چیزاں لب سکدیاں نے، اچھی بلی ان کی پروڈکشن ہے، ٹھیک ہے. بند کریں افغانستان بھی. اگر انڈیا بند رہ سکتا ہے تو افغانستان کا کی یار ساڈا جانا. انڈیا نے جنگاں لڑی ہیں نے بند کرتا. آج اب ہماری روز افغانستان کی وجہ سے ہمارے فوجی مارے جاتے ہیں.
اور افغانستان ہوسٹائل گروپس کو پناہ دے کے بیٹھا ہوا جو پاکستان پہ حملے کرواتے ہیں کی کڈنا ہے سائنا دے وچوں میں تے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. میں تو اپنے جادوگر جو لوگ ہیں ان کی ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں. بند کریں بارڈر, انڈیا والا بند کیا تھے بھی بند کر کے بخاؤ تاکہ وہ جو گروپس ہیں ان کو بھی تکلیف ہو نا. یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, پاکستان میں حملہ کر کے واپس بھاگ جاتے ہیں, آتے ہیں حملہ کر کے روٹی کھائی پانی کھایا یاشی ماری بھاگ جاتے ہیں صرف اس چیز پہ جی ہمارا وہ ہم نے اس کو یوز کرنا ہے افغانستان کو لیٹر آن. وہ گیم ختم ہوگی یوز کرنے والی, اٹس اوور ڈیڈ ناؤ. اب آگے کی طرف سوچیں اور اس میں تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا. یہ روز ہم اپنی فوج پہ اور اداروں پہ اور حملے نہیں کروا سکتے. تھینک یو.